اپنی باقی تمام آسائشوں کا اگر خدا نے بخشا ہے، اپنی مٹھی کھول کر سیل کیا تو اس کا فضل ہے، لیکن تو بھی ان ساری برکتوں کے باعث، ان ساری زمینی برکتوں کے باعث بھی ہم اس دنیا میں مسافر اور پردیسی ہیں، اور ہم نے اس بدن کے وطن کو چھوڑنا ہے، اس خیمہ کے گھر سے نکل کر ہم نے آسمان پر ابدی گھر میں جانا ہے۔ تو اس لیے اس میسج کو جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کہانی میں، اس تمثیل میں یسوع مسیح نے ایمانداروں کا اور بے دینوں کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کو الگ الگ کیا ہے، امتیاز کیا ہے، ان کا فرق کیا ہے کہ بے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور ایماندار کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہ جو دو آدمی ہیں، امیر آدمی جو ہے یہ اس شخص کو ظاہر کرتا ہے جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا، جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتا، جو یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں نہیں اتارتا، یہ اس شخص کا نشان ہے۔ ہاں وہ دنیا میں خوش ہے، ہر روز جو ہے وہ ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا ہے، ہر روز خوشی مناتا ہے، ہر روز جو ہے وہ شان و شوکت سے رہتا ہے، اس کی زندگی میں جسمانی برکات ہیں، لیکن خدا اس کی زندگی میں نہیں ہے، یسوع مسیح اس کی زندگی میں۔ یاد رکھیے، جب تک یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہ ہو، جب تک یسوع مسیح ہماری زندگی کا مالک نہ ہو، ہم زندگی نہیں پا سکتے، کیونکہ زندگی کے لیے یسوع کے پاس آنا ضروری ہے۔ زندگی دی آس لے کے کسے کو نہ جا، زندگی نہیں ملتی یسوع دے، یسوع کے بغیر زندگی نہیں، کیونکہ اور کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ راہ اور حق اور زندگی، صرف یسوع نے دعویٰ کیا ہے۔ پھر یسوع نے ہی کہا ہے، تھکے ماندے بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس اور میں تمہیں، یسوع نے کہا ہے میں آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ پھر یسوع نے کہا ہے ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ سو یہ یسوع کے دعوے ہیں۔ سو اس لیے یہ جو امیر آدمی ہے یہ دنیا کی شان و شوکت میں خوش ہے، یہ دنیا کی کہہ لو کہ زندگی میں خوش ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس دولت ہے، اور ایک غریب آدمی ہے لازر نام، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے جسم جو ہے، اس کا جسم ناسوروں سے بھرا ہے اور کتے اس کے ناسور چاٹتے ہیں۔ ناسور ایسے زخموں کو کہتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے، ایسے پھوڑے، ایسے زخم جو رشتے رہتے ہیں، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہیں پنجابی کے گمبھیر ہو گیا روح، یا دوسرے کے اگر ہم جدید بات کریں تو کینسر ہو گیا، یعنی ایسے زخم جو رشتے رہتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے، لاکھ علاج کروائیں ان کا جو ہے علاج نہیں ہوتا۔ سو وہ ایسا شخص ہے جو کہ غریب ہے، جو کہ غربت میں ہے، اور کہہ لیں کہ وہ اس کے کتے ناسور چاٹتے ہیں۔ وہ اس امیر آدمی کے گھر میں ڈالا گیا ہے۔ اب یہ ڈالنا خدا کی طرف سے ہے۔ اس غریب آدمی کے گھر میں وہ جو ہے وہ ان ٹکڑوں کا متلاشی ہے جو اس کی میز سے، امیر آدمی کی میز سے گرتے ہیں، کیونکہ یہ امیر آدمی نشان ہے اسرائیل کا، یہ غریب آدمی نشان ہے غیر قوموں کا۔ سو یعنی اسرائیل کے گھرانے میں جو زندگی کی روٹی اتری ہے یسوع مسیح، اور ان کی جو شان و شوکت ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا ان کا ہے، نبی ان کے ہیں، شریعت ان کی ہے، خدا کا کلام ان کے پاس ہے۔ باقی دنیا کی ساری قوموں کو تو خدا نے چھوڑ دیا، فقط ایک قوم کو خدا نے چنا اور اس کا نام اسرائیل ہے۔ سو یہ ان کا مان ہے۔ غریب آدمی غیر قوموں کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جن کے کتے ناسور چاٹتے ہیں، ایسے زخم جو ٹھیک نہیں ہوتے، یعنی گناہ کے زخم، سو جو ٹھیک نہیں ہوتے، اور کتے یعنی جادوگر، کتے یعنی پیر فقیر، کتے یعنی جو بتوں کے پجاری ہیں، جو بتوں کے لیڈر آگے بتوں کی طرف جو ہے جو لوگ مائل تھے، یعنی کتے ناسور چاٹتے ہیں، یعنی وہ ابلیس سے جڑے ہوئے ہیں،
لیکن اس امیر آدمی کے گھر میں ڈالا گیا. یعنی مقصد یہ ہے کہ نجات جہاں سے نکلنی ہے وہ امیر آدمی کا گھر ہے. نجات اسرائیل کے گھرانے سے نکلتی ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں لکھا ہے کہ نجات یہودیوں میں سے ہے. سو یہودیوں سے نجات نکلی ہے، سو اسرائیل کے گھرانے سے نجات نکلی ہے. سو یہ جو زندگی کی روٹی ہے یسوع مسیح، وہ اسرائیل کی میز پر یہودا کے گھرانے میں اترا ہے، کیونکہ وعدے یہودا سے ہوئے ہیں، کیونکہ وعدے داؤد سے ہوئے ہیں، کماری کے وعدے جو ہیں یہودا کے گھرانے سے کیے گئے. تو اس لیے یسوع مسیح زندگی کی روٹی بن کر یہودا کے گھرانے میں اترا، اور غریب آدمی وہاں سے زندگی کی روٹی لینے کے لیے جو ہے گیا ہے، یا وہاں پر ڈالا گیا ہے. سو امیر آدمی نے اس روٹی کو قبول نہیں کیا، اس کی میز سے ٹکڑے گر گئے، یعنی اس نے اس روٹی کی قدر نہیں کی پورے طور پر. سو وہ گرے ہوئے ٹکڑے جو ہیں وہ غیر قوموں نے کھا لیے ہیں. کلام میں لکھا ہے ایک تمثیل یسوع مسیح نے، بلکہ واقعہ ہے کہ بیٹے باتیں نہیں کریں. غیر قوم سے ایک کنعانی عورت تھی، سورفنی کی قوم سے ایک عورت تھی، وہ اس کی بیٹی کو بدروست آتی تھی. یسوع کے پاس آئی، یسوع کے پیچھے وہ جو ہے وہ چلا رہی تھی کہ خداوند میری بیٹی کو شفا دے. تو یسوع نے کہا بیٹوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں ہے. یعنی کتے غیر قوموں کو ظاہر کیا. سو بیٹوں کی روٹی لے کر، اسرائیل کی روٹی لے کر، یعنی غیر قوموں کو دینا روا. تو اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا خداوند کتے بھی تو انہی ٹکڑوں سے سیر ہوتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گر جاتے ہیں. یعنی یہ جو ٹکڑے گر گئے ان سے غیر قومیں سیر ہوئی. تو یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، تیری اس بات کے لیے تیری بیٹی نے کیا پائی ہے؟ تو اس لیے اسرائیل کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے غیر قوموں نے کھائے. اور آج میں اور آپ تو غیر قوموں سے سارے. کبھی ہم اپنا عتیق دیکھیں، اپنا ماضی دیکھیں، اپنے پیچھے جھانکیں، کہیں نہ کہیں سے ہم ہندو نکلیں گے، کہیں نہ کہیں سے ہم سکھ نکلیں گے، کہیں نہ کہیں سے ہم مسلمان نکلیں گے، کیونکہ ہم سارے کنورٹڈ لوگ ہیں. ہاں یہ کنورجن جو ہے یہ 100 سال پرانی ہو سکتی ہے، 200 سال پرانی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہیں نہ کہیں سے ہم جا کر کنورٹ ہوئے ہیں، ہم غیر قوموں میں سے آئے ہیں. سو یہ زندگی کی روٹی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے. سو اس لیے یہ غریب آدمی غیر قوموں کو ظاہر کرتا، اور یہ امیر آدمی اسرائیل کے گھرانے کو ظاہر کرتا. یہ امیر آدمی ان زندگیوں کو ظاہر کرتا جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتی، اور یہ غریب آدمی جو ہے غیر قوموں کو ظاہر کرتا ہے، یا ان ایمانداروں کو ظاہر کرتا ہے جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں زندگی کے روٹی. وہ غریب آدمی مر گیا. اب دوسرا حصہ شروع ہو گیا، یعنی اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد کی زندگی کا یسوع نے دوبارہ یعنی ہمیں جو ہے وہ منظر دکھایا ہے. سو وہ غریب آدمی مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر کہاں رکھا؟ باپ ابراہم کی گود میں رکھا. یعنی یاد رکھیے کہ جب ہمارے جسم سے ہماری روح نکلتی ہے تو فرشتے، خدا کے فرشتے ایماندار کی روح کو لے کے جاتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. خدا کے فرشتے جا کے ہمیں ایماندار ابراہم کی گود میں لے جاتے. اور یاد رکھیے باپ ابراہم کی گود سے مراد ہے خدا کی گود. باپ ابراہم نشان ہے خدا کا. باپ ابراہم کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے. سو اس لیے ایمانداروں کا جو حقیقی باپ ہے وہ کون ہے؟ خدا ہے. ایمانداروں کا حقیقی باپ خود خدا ہے. سو اس لیے ایماندار ابراہم کی جو گود ہے وہ خدا کی گود ہے. اور بچے ہمیشہ گود میں ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام میں لکھا ہے کہ ہم سب کس کے فرزند ہیں؟ خدا کے فرزند ہیں. جب ہم خدا کے فرزند ہیں، خدا کے بچے ہیں، تو خدا کی گود میں. اسلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو لکھا ہے کہ اس بات کے لیے ڈانٹا جب انہوں نے بچوں کو اس کے پاس آنے سے منع کیا. اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ بچوں کو پاس آنے دو، انہیں منع، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسے پہ لکھا اس نے انہیں اپنی گود میں لیا. اس نے پھر انہیں اپنی گود، یعنی گود میں جب لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ میرے ہو گئے. سو جب گود میں لے جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرا ہے.
سو گود کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کی گود یعنی خدا میں شامل ہو جانا، خدا کے فرزند ہوتے ہوئے خدا میں شامل ہو جانا۔ سو وہ امیر آدمی غریب آدمی مر گیا، ابراہیم کی گود میں چلا گیا، وہ امیر آدمی بھی مر گیا، اور امیر آدمی کہاں گیا؟ عالم روا میں، عذاب کی جگہ میں۔ اور یاد رکھیے عالم روا عذاب کی جگہ ہے، عالم روا دکھ کی جگہ ہے، عالم روا روحوں کے عذاب کی جگہ ہے۔ سو یاد رکھیے وہ روحیں جو یسوع مسیح کے نام پر اس زندگی میں ایمان نہیں لاتی، وہ روحیں بعد میں عالم روا میں جاتی، اور عالم روا زمین کے نیچے کے علاقے کو کہا گیا ہے۔ دو واقعے میں نے دیکھے ہیں، دیکھے تو انٹرنیٹ پہ ہی ہیں۔ ایک تو میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا کا جو لوسٹ پوائنٹ ہے، یا دنیا کا جو یعنی اگر ہماری زمین ہے، یہ زمین ہماری جو ہے، زمین کا جو لوسٹ پوائنٹ ہے، یعنی جو نچلا حصہ ہے، اس دن ہمیں دکھایا، میں دیکھ رہا تھا یہ ایتھوپیا کے دور دراز ایریا میں یہ ایریا موجود ہے، اور وہاں پر لوگ نہیں جاتے۔ وہ ایریا اتنا کہلے کہ وہاں پر وہ کیمیکل ہے، وہاں پر تذابیت ہے کہ وہاں پر لوگ جاتے نہیں۔ لوگ اگر 15-20 منٹ وہاں پر گزار لیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ وہاں پر زیادہ وقت گزار لیں تو ممکن ہے ان کی موت بھی واقع ہو جائے۔ سو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اتنا خطرناک علاقہ ہے، دنیا کا لوسٹ پوائنٹ، حالانکہ دنیا میں ہے، زمین پر ہے، اور اگر زمین کے نیچے چلے جائیں تو زمین کے نیچے اور بھی زیادہ جو ہے تباہیاں ہیں، اور ہماری زمین میں بے شمار جو ہے وہ کیمیکل جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، مطلب کہنے کے آتش گر مادے ہیں، مطلب اور بھی جو مطلب زمین کے اندر موجود ہیں۔ میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی یا دیکھی میں نے کہ وہ انسانوں کی جو کہنے کے ظاہر انسان ہے، ہمیں تحقیق کرنے کی وہ خواہش ہے۔ سو انسان نے نا کوشش کی کہ زمین کے اندر گھڑا کیا جائے اور دیکھا جائے کہ زمین کے کس حصے تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو یعنی وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ زمین کی گہرائی کتنی ہے، تو بڑی مشکل سے 12 کلومیٹر تک جا سکا انسان مشینوں کے ذریعے، اس کے آگے مشینیں کام نہیں کرتے، اور کیونکہ وہاں پر اتنے زیادہ وہ کہہ لیں کہ تابکاری مادے اور کہہ لیں کہ وہ گرمائش ہے کہ وہ مشینیں جو ہے آگے کام نہیں کرتی، اور وہاں پر انہوں نے یعنی انسان خود تو نہیں کہا لیکن کچھ ریکارڈنگز جو ہیں وہ نیچے جو کی گئی تاکہ دیکھا جائے اور سنا جائے، تو کچھ ایسی آوازیں سننے کو ملی جو کہ کہہ لیں کہ جیسے انسان عذاب میں پڑا ہوتا ہے، انسان دکھ میں پڑا ہوتا ہے، کسی مصیبت میں پڑا اور وہ چلاتا ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب میری طرف دھیان بہت کم لوگوں کا۔ اب جو عذاب کی جگہ پر گیا وہاں پر وہ تڑپتا ہے اور وہاں پر باپ ابراہیم سے گفتگو کرتا ہے کہ باپ ابراہیم میں عذاب میں ہوں، لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا جو سرا ہے وہ بھگو کر پانی میں بھگو کر میری زبان کو تر کرے، کیونکہ میں یہاں تڑپتا ہوں۔ یاد رکھیے جب جسم پاک ہوگا، جب روح پاک ہوگی تو انگلی بھی پاک ہوگی، یعنی پاکیزگی کی تھوڑی سی حد ہی کے لیے وہ تڑپتا ہے، لیکن وہاں پر پھر پاکیزگی نہیں ملتی، وہاں پر پھر جو ہے ہماری روح پاک نہیں ہوگی، عذاب میں پڑی رہے گی اور پھر آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالی جائے گی ایک دن۔ تو اس لیے میرے عزیزو، کیونکہ یہ گڑھا ہے، اور یہ گڑھا ایسے نہیں دیکھیں، آپ ایسے نہیں دیکھیں، یہ گڑھے کو ایسے دیکھیں کہ یہ پتال ہے اور یہ عالم بالا ہے، یا کہہ لیں کہ تیسرا آسمان فردوس ہے، خدا کے پاس ہے ہماری روح، ٹھیک ہے؟ تو یہ گڑھا ایسے ہے۔ تو باپ ابراہیم نے کہا کہ اے بیٹے، تو دنیا میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا ہے، تو دنیا میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا ہے، لازر نے وہ چیزیں نہیں لی، تو اس لیے لازر اب اچھی جگہ پر ہے۔ اب دنیا میں تو نے اچھی چیزیں لیا، اب تو عذاب میں ہے، تیرے اور ہمارے درمیان کیا ہے؟ ایک بڑا گڑھا ہے، نہ کوئی یہاں سے ادھر جا سکتا ہے اور نہ کوئی یہاں سے ادھر جا سکتا ہے۔ سو اب چینج نہیں ہو سکتا، اس لیے اب تو جیسا ہے ایسے ہی رہے گا۔ اب اس کو ایک اور فکر لگ گئی، اس امیر آدمی کو ایک اور فکر لگی کہ باپ ابراہیم میرے 5 بھائی اور بھی ہیں، وہ بھی میری طرح زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی میری طرح ہی ہیں، یعنی
उन्होंने भी दुनिया को पसंद किया है, तेरे बेटे को कबूल नहीं किया। और ये 5 भाई से मुराद है कि वो लोग जो शरीयत की 5 किताबों के ताबे हैं, पैदाइश, खरूज, एहबार, गिनती, इस्तिस्ना, इन शरीयत की 5 किताबों को मानते हुए वो जो खुदा को तो पाना चाहते हैं लेकिन खुदा के बेटे को कबूल नहीं करते। तो उसने कहा मेरे 5 भाई और भी हैं, लाजर को उनके पास भेज ताकि लाजर जाकर उनको बताए ताकि वो इस अजाब की जगह पर ना आए। सो याद रखिए आलम रवा अजाब की जगह है। सो इसलिए बाप इब्राहिम ने कहा ऐ बेटे, उनके पास मूसा नबी है, और मूसा नबी कहां पर है? इस कलाम में। मूसा नबी इस कलाम में है। सो ये कलाम तो हमने जो है पड़छतियों से रख देता है, पड़छतियां से सारा हमने कपड़े डाल डाल के, हमको पढ़ता नहीं ऐसे, कम लोग हैं पढ़ने वाले। हमने बाइबल स्टडी का ऐलान किया चर्च में, कोई आता नहीं है, हफ्ते का दिन रखा है, कोई आते ही नहीं है बाइबल स्टडी के लिए, क्योंकि लोगों को इसकी तलाश नहीं है। तो कहा इसके उनके पास मूसा और नबी तो है, और अगर उन्होंने मूसा और नबी की नहीं मानी तो अगर कोई मुर्दों में से जिंदा होगा तो फिर उसकी भी नहीं मानेंगे। और याद रखिए यीशु मसीह वाहिद वो है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ। सो उन्होंने उसकी भी नहीं मानी। कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह जिंदा हो गया ना, खुदा का फरिश्ता उतरा, पत्थर को लुढ़का दिया, जो है यीशु जिंदा हो गया, तो वो जो वहां पर मुहाफिज रखे थे उन्होंने, कब्र के ऊपर जो सिपाही थे, वो मुर्दा से हो गए। और फिर वो भाग के सारे जाकर फरीसियों को कहा, फकीयों को, कि यीशु मसीह जी उठे है। तो उन्होंने पता कि क्या, उन्होंने पैसे दिते, उन्होंने क्या पैसे लो ते अपनी जुबान नू बंद कर लो, यही आखना जो ते शिगिर्द है ते आके लेके गए। यानी यीशु के जिंदा होने के बावजूद भी उन्होंने उसका यकीन नहीं किया। तो इसलिए मेरे अजीजों, इस कहानी में, इस तमसील में यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि हम अगर ईमानदार हैं तो फिर हम खुदावंद में इब्राहिम की गोद में जाते हैं, और अगर बेदीनी की जिंदगी गुजारेंगे तो फिर आग और गंदक की चीज के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर आलम रवा के अज़ाब में जाएंगे। और आज इस दुनिया में जो रूहें ईमानदार हैं वो खुदा के पास जाती हैं। तो इसलिए जिन अजीजों को हमसे जुदा हो जाते हैं अजीज, हम उनके बारे में इस बात को हमेशा दिल में रखें। अगर वो ईमानदार है तो फिर उनकी रूहें आराम में है, और जो आराम में है, इब्राहिम की गोद में, खुदा के पास है, उनके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए गम करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके लिए किसी देख की जरूरत नहीं है, किसी रोजे की जरूरत नहीं, किसी दुआ की जरूरत नहीं, आपकी किसी खिरात की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई रूह वो आलम रवा में चली गई है तो फिर भी आपकी कोई खैरात, आपका कोई जो हदिया, आपकी कोई भी इबादत जो है उसे वहां से निकाल नहीं सकती, क्योंकि खुदा ने कहा है, इब्राहिम ने कहा है कि ना कोई यहाँ से यहाँ जा सकता है, ना कोई वहां से यहाँ जा सकता है। तो अब ये तब्दीली नहीं, अब ये तब्दीली तब होनी जब आग और गंदक की झील में डाले जाएंगे, उसके बाद जाकर खुदा सजा देगा, फिर जो है बहाली होगी। तो इसलिए खुदावंद आपको बरकत दे, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ें, ईमान की अच्छी जिंदगी गुजारें, क्योंकि आपका ये जो ईमान है ये खुदावंद में बेफायदा नहीं है। आपका ये जो ईमान है ये खुदावंद में, याद रखिए, आपके लिए फायदे, आपके फायदे के लिए, आपकी बरकत के लिए, आपकी अपनी जिंदगी के लिए। लिखा है जान देने तक वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का। सो जो लोग इस दुनिया में वफादार नहीं खुदा के साथ, याद रखिए वो आने वाली जिंदगी में भी जो है वो खुदा के साथ जो है वो ना होंगे, वो अजाब में पड़ेंगे। और बाइबल जब हम करंथियों के पहला करंथियों के 15वें बाब की आखिरी आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, ऐ भाइयों साबित कदम और कायम रहो। साबित कदम का मतलब है पक्के पैर रखो, साबित कदम रहे। ऐसा नहीं आज हम यहां और कल वहां और परसों यहां, तो ऐसा ये होता है कि हमारा ईमान कमजोर है। साबित कदम और कायम रहो, और ये जानकर खुदा के काम में अफजाइश करते रहो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है, तुम्हारा ईमान खुदावंद में बेफायदा नहीं है। तो जो कोई यीशु मसीह के नाम पर ईमान रखता है वो हलाक नहीं होता, हमेशा की। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आपकी अकल और दराई को बढ़ाए, और आप इस बात को हमेशा अपने दिल में रखें
کہ یسوع کے وسیلہ سے آپ کے لیے خدا نے کیسے بڑے فیصلے کیے ہیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین.